ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ کیا انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے دونوں کو کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور ہم نے زمین میں اونچے اونچے پہاڑ بنا دیے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ایک طرف ڈھلک نہ جائے، اور ہم نے اس زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس کی نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ جو یہ ذکر کیا کہ کیا کافروں نے یہ خیال نہیں کیا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے دونوں کو کھول دیا۔ آسمان اور زمین بند تھے، بند ہونے سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن دینار نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ آسمان بند تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بارش نہیں ہوتی تھی، اور زمین بند تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے سبزہ نہیں اگتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بارش سے کھول دیا، یعنی آسمان سے بارش کو نازل کیا، اور زمین کو سبزہ اگا کر کے کھول دیا، یعنی زمین سے اللہ تعالیٰ نے سبزہ اگایا۔ اور ایک دوسری روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ آسمان اور زمین پہلے ملے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کھول کر کے الگ الگ کر دیا۔ تو یہاں پہ کھولنے سے مراد ہے پہلے دونوں ملے ہوئے تھے، اب الگ الگ کر دیے گئے۔ اور ایک تیسری روایت حضرت مجاہد سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے 6 زمینیں نکالی۔ زمین بند تھی، یعنی ایک زمین تھی، اللہ نے اس سے 6 زمینیں اور نکالی، اس طرح اسے کھول دیا، اور وہ 7 زمینیں ہو گئی، اور آسمان سے اللہ نے 6 آسمان اور نکالے تو وہ 7 ہو گئے۔ تو پہلے ایک آسمان اور ایک زمین تھے، اللہ نے ان کو کھول دیا، یعنی زمین کو بھی 7 کر دیا اور آسمانوں کو بھی 7 کر دیا۔ اس کے بعد میں جو یہ فرمایا کہ ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی، یہاں پر ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کیا ہر چیز پانی سے پیدا ہوئی ہے؟ تو اس پر ایک اعتراض تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء، تمام چلنے پھرنے والوں کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا۔ تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز پانی سے بنی ہے، حالانکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور اس سے پہلے ہم نے جنات کو بغیر دھوئیں کی آگ سے بنایا۔ تو جنات تو پھر بغیر دھوئیں کی آگ سے بنائے گئے، پانی سے تو نہیں بنائے گئے۔ دوسری آیت کریمہ میں ہے خلقناہ من تراب، خلقہ من تراب، ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام بھی پانی سے نہیں بنے، وہ بھی مٹی سے بنے ہیں۔ تیسری جگہ ہے حضرت حوا کے بارے میں ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها، وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے ان کی بیوی پیدا کی۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ حضرت حوا یہ بھی پانی سے نہیں بنائی گئی ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، اور جس مریم نے اپنی عفت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پھونک سے پیدا کیے گئے، پھونک سے، تو بھی پانی سے نہیں پیدا ہوئے۔ اور اسی طرح اور بھی دیگر روایتیں ہیں۔ اب اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا، اور یہاں پر کسی کو آگ سے بنایا گیا، کسی کو مٹی سے، کسی کو پھونک سے پیدا کیا گیا۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، جنات کو بغیر دھوئیں کی آگ سے بنایا،
حضرت آدم علیہ السلام کو اس چیز سے بنایا جو تم کو بتا دی گئی ہے، یعنی مٹی سے بنایا۔ تو اب اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ یعنی اعتراض یہ ہوگا کہ حضرت آدم مٹی سے پیدا ہوئے، حضرت حوا کو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا، حضرت عیسیٰ کو پھونک سے پیدا کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں کو پھونک مار کر بنایا، فرشتوں کو نور سے بنایا گیا، جنات کو بغیر دھوئیں کی آگ سے بنایا گیا۔ تو پھر یہاں پہ جو فرمایا گیا ہر چیز کو پانی سے بنایا، اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو اس کے جواب میں مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو ارشاد فرما دیا کہ ہر چیز کو ہم نے پانی سے بنایا، لیکن کچھ چیزیں مستثنا ہوا کرتی ہے، یعنی اکثر چیزوں کے لیے جو حکم ہوتا ہے وہ کل کے لیے بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ پانی سے بنائی گئی ہیں، اور ہر حیوان کو اللہ تعالیٰ نے نطفے سے پیدا کیا، پانی کے قطرے سے، اور نطفہ جو ہے وہ پانی ہے۔ درختوں کو، سبزہ زاروں کو، نباتات کو، ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی سے حیات پیدا کی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حیوانات اور نباتات اور ہر زندہ چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا۔ یہ ایک معنی ہے جو اس کا بیان کیا گیا۔ دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، یعنی ہر چیز، جاندار چیز کو جو ہے وہ پانی کی احتیاج ہے اور حاجت ہے۔ آگے فرمایا افلا یؤمنون، وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یعنی اتنی بڑی بڑی نشانیاں ان کے سامنے موجود ہیں، آسمان اور زمین سے ہونے والی نعمتیں، اور پھر ان کے اندر، آسمان کے اندر اللہ نے کتنی نشانیاں رکھی ہے، کیسی کیسی قدرت کے نمونے موجود ہیں۔ ایک بزرگ ہیں، رات کے وقت میں وہ اٹھے، اپنی چھت پہ گئے اور بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ پڑوسی سب جمع ہو گئے، پوچھنے لگے کہ بات کیا ہے؟ وہ سمجھے کہ کوئی چور آ گیا ہے۔ جب گئے تو دیکھا کہ اپنے زمانے کے جو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے وہ چھت کے اوپر گھرے ہوئے ہیں۔ پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ چھت پہ کیسے آ گئے؟ کہا رات میں عبادت کے لیے چھت پہ چڑھا تھا، آسمان پہ جب میری نظر گئی تو اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے میں گم ہو گیا، اور اسی حالت کے اندر میں بے ہوش ہو کر کے گر گیا۔ تو بندے کو چاہیے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں غور کرے۔ تو اللہ نے اتنی نشانیاں بنائی، اس کے باوجود بھی اگر بندہ غور نہ کرے، ایمان نہ لائے، تو یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ نشانیاں اگر آپ دیکھیں تو زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ سب نشانیاں، پہاڑ، جنگل، یہ سب اللہ کی نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَمَنْهَا مُورِدُونَ۔ وہ آسمانوں اور زمین کے عجیب نشانیوں کو دیکھتے ہیں لیکن اس پر توجہ نہیں دیتے۔ یعنی ہمیں درس دیا گیا کہ ہم کو دیکھیں ان چیزوں کو تو چاہیے کہ ان پہ غور کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ اسے دیکھ کر کے گزر جائیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور دن رات کے آنے جانے میں بصیرت والوں کے لیے نشانی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام جب اس آیت کریمہ کو پڑھتے تھے تو آپ رویا کرتے تھے۔ تو بندے کو چاہیے کہ نشانیوں میں غور کرے۔ اب اس کے بعد میں اللہ نے دوسری نشانی اور بیان فرمائی کہ ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ایک طرف ڈھلک نہ جائے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین چونکہ پانی کے اوپر ہے، تو اگر وہ پانی پر زمین ایسے ہی رہتی تو ہلتی اور لوگوں کے لیے بڑا جو ہے مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑ پیدا کر دیے تاکہ پہاڑوں کے بوجھ کی وجہ سے زمین کو قرار آ جائے، زمین ہلے نہیں۔ لیکن بیچ بیچ میں اللہ نے راستے بھی چھوڑ دیے تاکہ ان کے بیچ کے اندر سے جو ہے وہ بندہ نکل سکے، کہیں جانا ہو تو جا سکے۔ اسی لیے فرمایا ہم نے اس زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں اور جہاں پہ جانا ہو وہاں پر آسانی کے ساتھ میں جا سکے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑ ہم نے زمین پہ بنائے تاکہ زمین ہلے نہیں۔ تو آج کل جو سائنسداں کہتے ہیں کہ زمین گھومتی ہے یا آسمان گھومتا ہے، یہ سب فضول ہے اور بکواس ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت، اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہے کہ زمین بھی اپنی جگہ ساکن ہے، رکی ہوئی ہے، اور آسمان بھی اپنی جگہ پر رکا ہوا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں پھر رات اور دن کیسے آتے ہیں؟ تو اس کا جواب آگے والی آیت کریمہ میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، وہی ہے جس نے رات اور دن اور چاند اور سورج کو پیدا کیا، ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا رات اور دن کیسے ہوتے ہیں؟
چاند اور سورج یہ جو ہے وہ حرکت کرتے ہیں، زمین اور آسمان یہ حرکت نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ رکے ہوئے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آنے والی بھی ہے عقل کے اندر بھی کہ اگر زمین حرکت کرتی تو پھر ہم زمین پہ ٹھہر کیسے پاتے؟ یہ کہتے ہیں کہ زمین گھوم کر کے ادھر چلی جاتی ہے، پھر گھوم کر کے ادھر آ جاتی ہے۔ جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے اس کا دماغ گھوما ہوا ہے، اسی لیے اتنی موٹی بات بھی جو ہے اس کی عقل کے اندر نہیں آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ محفوظ کا معنی کیا ہے؟ محفوظ کا ایک معنی تو یہ ہے کہ آسمان کو فرشتوں یا ستاروں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ کر لیا ہے۔ جیسے ملک کے اندر راکٹ سسٹم قائم کیا جاتا ہے تاکہ دشمن اگر باہر سے بم باری کرے تو وہ سسٹم ایٹومیٹک اس کو روکے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں ایسا نظام قائم کیا ہے کہ شیاطین اور جنات وغیرہ آسمانوں پہ جانا چاہتے ہیں تو اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو اور ستاروں کو لگا دیا ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ستارہ ٹوٹا، وہ ستارہ نہیں ٹوٹا بلکہ فرشتے ستارہ جو ہے وہ مارتے ہیں ان شیطانوں کے اوپر جو آسمان کے اوپر جانا چاہتے ہیں۔ اور ایک پھر محفوظ ہونے کا یہ بھی معنی ہے کہ اللہ نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، یعنی جس طرح دوسری چھتیں گر جاتی ہے آسمان گرتا نہیں ہے۔ 100 سال 2 سال کے بعد میں چھت بدلی کرنا پڑ جاتا ہے، اس آسمان کو صدیاں گزر گئی آج بھی اتنا ہی مضبوط ہے، ایک ذرہ برابر بھی اس کے اندر مضبوطی کے اندر کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ تو اب اس کا معنی یہ ہو گیا کہ آسمانوں کی حرکتوں میں اور اس کی کیفیات میں، جمادات میں، ستاروں میں، چاند ستاروں میں، ان سب میں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ فرمائے وَمَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ، وہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ یعنی جو اس سے پہلے ذکر ہوا تھا کہ کافر ایک اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، کئی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا اگر ان نشانیوں میں یہ غور کر لیتے تو پھر اللہ پر ایمان لے آتے، کیونکہ ان کے جو جھوٹے معبود ہیں نہ تو وہ آسمان بنا سکتے، نہ زمین بنا سکتے، نہ بارش برسا سکتے ہیں، نہ سبزہ اگا سکتے ہیں، نہ رات دن کا آنا جانا ان کے بس کی بات ہے، نہ چاند سورج کو پیدا کر سکتے ہیں، اور نہ ستارے وہ لوگ بنا سکتے ہیں۔ تو جب یہ ان چیزوں میں غور کریں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ جب یہ پتھر کی چیزیں یہ سب نہیں بنا سکتی تو کوئی تو ہے جو ان سب کو بنانے والا ہے، اور جو بنانے والا ہے وہی تو خدا ہے۔ تو پھر ایک اللہ کے اوپر یہ ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے۔ اب اس کے بعد میں ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے دوام کو مقدر نہیں کیا، ہمیشگی نہیں بنائی، یعنی اس سے پہلے کوئی انسان دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہا ہے۔ فرمایا أَفَإِن مَاتَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو اگر آپ کی وفات ہو جائے تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی چیزوں اور اپنے ایک ہونے پر دلیل بیان فرمائی، اب ان آیتوں میں یہ ارشاد فرمایا کہ زمین اور آسمان کی یہ عظیم و شان چیزیں اس لیے نہیں بنائی ہیں کہ یہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور نہ ان چیزوں کو ہمیشہ رہنا ہے، اور وہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے جن کے لیے اللہ نے ان کو بنایا ہے، یہ بھی فنا ہو جائیں گے، زمین پہ رہنے والے بھی، اور یہ آسمان چاند سورج یہ بھی فنا ہو جائیں گے۔ تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین نے یہ کہا تھا کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا رد کرنے کے لیے کافروں نے کہا تھا کہ یہ نبی عنقریب انتقال کر جائیں گے، جیسے فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں شاعر کا انتقال ہو گیا، تو جیسے پہلے والے لوگ مر گئے تو ان کا دین ختم ہو گیا۔ معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ جب یہ نبی بھی دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا دین کا جتنا جوش ہے سب ختم ہو جائے گا، اور جتنی یہ جو باغ و بہار نظر آ رہی ہے، جگہ جگہ دین پھیل رہا ہے، لوگ ایمان لا رہے ہیں، اسلام کا چرچا ہو رہا، سب ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری، فرمایا کہ اگر میرے محبوب کا انتقال ہو جائے گا، میرے محبوب اگر دنیا سے پردہ کر جائیں گے تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی نبی آئے، اور جو بھی دنیا میں انسان آیا کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم لوگ کیوں خوشی منا رہے ہو؟ اگر نبی دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو کیا تم ہمیشہ دنیا میں رہو گے کیا؟ اگر نبی دنیا سے ظاہری پردہ کر جائیں گے تو تم کو بھی تو مرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ نے اس سے پہلے کسی کے لیے بھی ہمیشگی نہیں بنائی، جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو مرنا ہے اور اس کو دنیا سے جانا ہے، تو پھر میرا محبوب بھی ایک دن پردہ کرے گا
اور لیکن تم یہ مت سمجھو کہ میرے محبوب کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد میں ان کا دین ختم ہو جائے گا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو صبح قیامت تک باقی رکھے گا، اس لیے کہ محبوب کے بعد میں کوئی دوسرا محبوب جو ہے نبی آنے والا نہیں ہے، اور جب کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا ہے تو میرے محبوب کا دین صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ اور جہاں تک دنیا سے جانے کی بات ہے تو تم کو بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ موت کا مزہ چکھنا ہے، فرمایا ہر نفس کو، تو جو بندہ زندہ ہوتا ہے وہی تو چکھتا ہے، تو جب انسان مر جائے گا تو پھر موت کا مزہ کیسے چکھے گا؟ تو یہاں پر چکھنے سے مراد ہے محسوس کرنا، ادراک کرنا، اور موت سے مراد ہے موت کے آنے کا وقت، یعنی موت ابھی آئی اس کے بعد میں نہیں چکھنا ہے، جب موت آنے کا وقت قریب ہو جائے گا اس وقت جو ہے بندہ موت کو محسوس کرے گا، اور جن تکلیفوں میں جان مبتلا ہوتی ہے وہ موت کے وقت میں ہر جان ان تکلیفوں کا احساس کرے گی۔ تو ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہر جان کو موت آنی ہے۔ تو میرا محبوب بھی دنیا سے جائے گا، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے جو ہے وہ ان پر وفات طاری ہوگی، اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دے گا۔